تو عزیزان اکرامی و برادران اسلام، جتنے میں پیچھے جمعے تے بیان چھڑیا سی یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے جی ماشاءاللہ یہودی دا نوکر ہے کون؟ مسلمان ہے۔ یہودی دا نوکر ہے کون؟ مسلمان ہے۔ تو وہ مسلمان اپنے مالک کو 3 روپیے لے کے جاتا ہے سودا لین واسطے، اتنے جا کے محفل دے وچ جا کے دعاواں کرائیاں، 3 دعاواں کرا لے جائے، اتنے گل اپنی گئی 3 دعاواں کرا لیا نے، ہن واپس جاتا ہے، واپس جب پہنچ اپنے مالک دے کول تو مالک آکھدا ہے ہاں بھئی اتنی دیر لا کے کیوں آیا ہے، یہ کی وجہ ہے، کیوں لیٹ ہو جائے؟ عرض کرنا ہے اے مالک میں تیرے کو جڑے پیسے لے سن رستے وچ ایک محفل ہو رہی سی، محفل میلاد مصطفیٰ، ایک باقاعدہ الفاظ نے محفل میلاد ہو رہی سی، میں اس محفل پاک میں بہ گیا، میں سنن لگ پیا، وہ دے وچوں ایک بندہ اٹھے آل رسول ہے، اس نے کہ میں آل رسول ہاں، سید ہاں، کوئی ہے جڑا بندہ میری مدد کرے؟ ایک بابا جی جڑے بیان کر رہے سن، انہوں نے اپنا بیان روک کے انہوں نے کہا کہ جڑا بندہ اے دے واسطے اس آل رسول کی خدمت کرے گا وہ دے واسطے دعاواں کیتیاں جان گیا۔ تو میں اٹھ کے کھلو گیا، میں 3 روپیے دیتے نے تے 3 دعاواں کرائیاں، کتنی دعاواں؟ 3 دعاواں کرائیاں نے۔ اور توجہ کرنا میرے بھائیوں، میلاد شریف دی برکت کتنی ہوتی ہے، یہ جڑی اسی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی فائدہ بھی سان ہوتا ہے کہ نہیں؟ روحانی طور تے بھی یا ساڈا جڑا پیٹ دا فائدہ ہے جی۔ جدوں اسے دسیا تو مالک آکھدا اچھا کی دعا کرائی جی؟ وہ مسلمان آتا ہے مالک میں دعا پہلے یہی کرائی ہے کہ میں مسلمان ہاں، میرا مالک یہودی ہے، میں وہ دی خدمت میں میرا جڑا مجازی مالک ہے وہ دی خدمت میں لگا رہا، حقیقی مالک میں عبادت نہیں کر سکتا، وہ میں ٹائم نہیں مل سکتا۔ میں یہ چاہنا کہ میرا مالک جڑا مجازی ہے وہ میں رہائی عطا کر دے، میں نے آزاد کر دے تاکہ میں اپنے مالک کی حقیقی کی عبادت کر سکا۔ دیکھو نا دعا کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جی، اسی دعا کرانے جا پیراں کو پیر جی دعا کرو سن ٹکر بڑا لب جائے، سن پیسے بڑے جائے، ساڑھا پتر ٹنکی لا کے چلے آئے، اجے چلے آئے تو کامیاب ہو جائے، اپنے ہاتھوں میں اس نے موت دے منہ دینے ہیں، تو پھر جا کے پیراں کو جانے ہیں پیر جی دعا کرے آئے، اے جی دعا کرنے ہیں، ٹھیک ہے دعا یہ بھی جائز ہے، دعا کرانی چاہیے، لیکن دیکھو نا اصل دعا کیڑی ہے؟ اس دعا کرائی کہ میں اپنے مجازی مالک نو چھڑ کے حقیقی مالک دی عبادت کر سکا، میں لوگ جائے پھر سکے۔ اس مالک نے کیا جاتے نزاد کیتا، اللہ دے ولی دے زبان وچ الفاظ نکلے سن، رب فرماتا ہے میرا بندہ جدوں میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، نفلی عبادت کر کے فرض پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں وہ دے زبان بن جانا، وہ دے ہاتھ بن جانا، وہ دے پیر بن جانا، اکھ بن جانا، وہ دے کن بن جانا، حتیٰ کہ جو کچھ میرے کو میرا وہ بندہ جڑا میرا قریبی ہو گیا ہے، میرا وہ بندہ میرے کو جو کچھ منگتا ہے میں اس میں وہ کچھ عطا کرنا، یا جسے کرسی ہے میں وکھان واسطے تیار ہوں، بخاری شریف دی جسے بن۔ تو عزیزان اکرامی وہ اللہ دا بندہ اس نے اللہ دا قرب حاصل کیتے اسی، اللہ دے ولی سر انہوں نے دعا کیتی سی، دعا کرن دے رہے تو دعا قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس مالک نے آخیا جا تین آزاد کیتا، تو اپنے حقیقی مالک دی عبادت کر، خوش ہو کے کر، تیرے تو کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، سب کچھ تین معاف کیتا، جا تین آزاد کر دیتا۔ اس نے کہا اچھا ہوں آزاد تین میں کر چھڑیا، تو جنہیں دل ہی جاوی، میں تے نہیں کہتا کہ میرے کو ہی رہو، لیکن یہ 10 اگلیاں 2 دعاواں کیڑی کرائیاں نہیں۔ اس نے کہا مالک ایک دعا اے کرائی ہے کہ میں مسلمان ہاں، میرا مالک یہودی ہے، میں چاہنا میرے نال پیار بڑا کرتا ہے، میں نے اپنے پترا رکھے ایسے، میں یہ چاہنا کہ میرا جڑا مالک ہے نا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔
میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا کرائی دوسری. اس نے کہا چل ٹھیک ہے پڑھا اپنے نبی کا کلمہ. اس نوکر نے اپنے مالک نو کلمہ شریف پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا اس نے کہا ہوں تیجی دعا دس. تیجی دعا کیڑی جا وہ کیڑی کرائیے. اس نے کہا مالک میں تیجی دعا یہ کرائیے کہ میں مسلمان ہاں, میرا مالک بے شک یہودی ہے لیکن میرا پیار بڑا کرتا ہے. میں یہ چاہنا کہ جدوں میں قیامت دے روز جنت وچ جاواں نا تے میرا مالک جڑا ہے وہ بھی میرے نال جنت وچ جاوے. اسی دوویں ساڈے دوواں دے اللہ پاک گناہ معاف فرما کے سانوں جنت وچ داخل فرما دے. تو جدوں اس نے یہ گل آ کے اس نے کہا دو میرے ویسے چان ایک تیرے تے میرے مالک دے ہاتھ وچ ہے. ہن وہ جانے تو کام جانا یہ میرے ویسے کوئی نہیں. رات ہوئی مالک تے نوکر دوویں سہ گئے. قسمت جاگی. مالک دی قسمت جاگی. کدی مالک دی نو مسلم دی قسمت جاگی. اتفے گیا پیچھو آواز آئی کہ اے میرے بندے دو کم تیرے ذمہ آن وہ تو کیتے نے. ایک کم میں رب دے ذمہ وہ میں کرنا جا تیرے بھی گناہ معاف کیتے تیرے نوکر نے بھی گناہ معاف کیتے. اور جڑے جڑے اس محفل میلاد دے وچ بیٹھے سن جڑے جڑے اس محفل میلاد وچ بیٹھے سن اس واسطے آئے سن کہ اللہ دے دین دی گلاں سنیے اللہ دے نبی دے میلاد دی گلاں سنیے. میں اپنے سونے محبوب دے اس میلاد دا صدقہ سارے گناہ اور جدو ایک خواب دے وچ اس نو آوازاں پہ ہوندیاں نے اللہ پاک نے بشارت دے دیتی. صبح ہوئی وہ مالک اپنے اس نوکر نال مخاطب ہوتا ہے. انہیں سارا رات کا واقعہ سناتا ہے. وہ نوکر آخر نہ چھڑو. نوکر آخر ہے کہ مالک یہ چل کے خواب جڑی ہے نا یہ جا کے انہاں بزرگاں سنانے ہیں جڑے تقریر کر رہے سن جڑے اللہ دے ولی جنہاں دعاواں کیتیاں سن انہاں نوں جا کے گل سنانے آ تے ویکھنے وا کی آدے. جدوں یہ گئے اتنے جا کے نا انہاں بزرگاں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ گل سنائی جا کے سارا واقعہ رات والا سنایا. تے آپ نے فرمایا کہ یہ تعبیر اے وے کہ اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب علیہ السلام نے اس میلاد دا صدقہ اس محفل میلاد دا صدقہ اس محفل میلاد دا صدقہ اللہ پاک نے تواڈے گناہ فرما دیتے میرے گناہ معاف فرما دیتے. اور جڑے جڑے محفل میں آئے سن انہاں دے گناہ معاف ہو گئے. ہن جدوں یہ گل سنی ہے نا تے شہر کی یاد ہے وہ کیویں جڑا مالک تے نوکر دووے وہ پھر اتوں واپس ہوئے تے انہاں کی اپنی انہوں نے زبان ہوتی کیونکہ جنہاں یہ خوشی مل جائے انہاں خوشی دے ترانے کرتے جاتے ہیں خوشی نال نڈال ہو جاتے ہیں. تو کی یاد ہے صدا وسیدہ روے تیرا گوارا
سنیا کہ شرم و حیا دے پیکر ذوالنورین دو نوروانے ایسے ہی نسمان کے دل تعالیٰ نو اے دسو تہاڈا کی عقیدہ ہے میلاد متعلق تسی کی آدھے ہو تسی کی کہندے ہو تہاڈا کی عقیدہ ہے آپ فرما دے رہے وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ وبدر وحنین. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک درہم خرچ کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد تے مولد النبی سرکار دے میلاد تے ایک درہم خرچ کیتا وہ ہوے گا کہ جس طرح اس نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین در شمولیت پیاری حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جی یہ شرک ہے یہ بدعت نہیں. یہ عثمان غنی کا عقیدہ ہے. عثمان غنی تریجے خلیفہ نے سرکار دے میرے ذرا غور کر مولا علی کی بارگاہ چل رہے ہیں اسد اللہ القاری شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو پوچھنے مولا علی یار سرکار تسی دسو تہاڈا کی عقیدہ ہے میلاد متعلق تسی کیا دیو تے آپ فرمانے نے وقال علی کرم اللہ وجہ الکریم من لزم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جڑا جس بندے نے من عظم مولد النبی جس میلاد شریف دا احترام کیتا احترام کیتا گجگلی نہ ماری یہ کیتا احترام کیتا آپ فرمانے وقانا سبب لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. آپ فرمانے ایک تے او بندہ جس بندے نے احترام کیتا دوجا او بندہ جڑا میلاد دا سبب بنیا من سبب جڑا سبب بنیا. آپ فرماتے اس بنا دعا بندیاں نو جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا جڑا سبب بھی بنیا جس نے احترام بھی کیتا تے جنت وچ کیویں کیتا جائے گا داخل بغیر حساب. او دی دیکھ پڑت کوئی نہیں او دی دیکھ پڑت وہ دے واسطے میزان ترکڑی کوئی نہیں ہو. یہ مولا نہیں فرما رہا میں نہیں کہہ رہا بغیر حساب وہ بغیر حساب تک داخل کیتا جائے گا. شرط ہے وے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی رضا دے انہاں دی رضا واسطے لوکاں نوں وکھانے واسطے نہ ہوے دل دے مخلصی ہوے اخلاص ہوے پیار ہوے محبت ہوے اس چیز کی ضرورت ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون جلال الدین او جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نو جاگدیاں اکھاں نال ہاں جی میں تساں میں بیٹھے ہاں نا انجے بیٹھے ہاں 72 مرتبہ آمنہ دلال زیارت ہو 72 مرتبہ ایک باری نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 10 بار نہیں 50 بار نہیں بلکہ کتنی باری 72 مرتبہ جنہاں زیارت ہوئے جاگدے ہوئے سوچے اپنے ہمیں زیارت ہو جائے تو بھی کمال ہے.
کیونکہ نبی علیہ السلام کی شکل کے اندر شیطان آ سکتا نہیں. سرکار نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. سرکار نے فرمایا جس میرے دیکھا اس نے حق نو دیکھا. میری شکل کے اندر شیطان آ سکتا نہیں. تے جن رات خواب دے وچ سرکار دا ایک بار دیدار ہو جائے وہ دے مقام و مرتبے دا اندازہ نہیں لگ سکتا. تے جن جاگیاں حقاں دے نال بہتر مرتبہ دیدار ہو جائے وہ مقام و مرتبہ کی ہوگا. وہ جناب سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے اپنی کتاب الوسائل فی شرح الشمائل کتاب دا نام. اس کتاب کے اندر اس واقعے میں نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ جس مسجد دے وچ جس محلے دے وچ نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھیا جائے اور اس میلاد پڑھے جانے وچ جڑا بندہ شامل ہوئے ذکر کرنے وچ تے ذکر سننے وچ تے اس دا انتظام کرنے وچ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے اس بندے واسطے اس محلے واسطے اس گھر واسطے اس مسجد واسطے اللہ پاک دے جڑے مقرب فرشتے نے چار مقرب فرشتے جڑے فرشتے نے سارے دے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چارے فرشتے جڑے نا انہاں اللہ پاک انہاں دے گلاں دے وچ نور دے ہار پہنا کے انہاں دی ڈیوٹی لا دیندا رب کائنات کہ جاؤ اے میرے فرشتوں جتھے میرے سونے محبوب دا ذکر ہو رہا ہے جس مسجد دے وچ ہو رہا ہے جس محلے دے وچ ہو رہا ہے جس گھر دے وچ ہو رہا ہے جڑا ذکر کر رہا ہے جڑا ذکر سن رہا ہے جڑا ذکر دا سبب بن رہا ہے جڑا ذکر کرا رہا ہے انہاں سارے واسطے رحمت دی دعا کرو سارے واسطے رحمت کی دعا کرو. پھر آج اسی آج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نذکر کرنے میلاد منانے ہیں. الحمدللہ حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے سن کہ جے کوئی پوچھے نا تواڈے کولوں میلاد کتنے لکھے ہے لکھے تے کتاباں وچ بھی ہے نا قرآن پاک وچ بھی ہے قرآن پاک وچ بھی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وما بنعمت ربک فحدث. اس طرح اور بھی آیات بینات نے وہ حوالے جاتے ہیں علیحدہ لوگ یہ حوالے دینے کی لوڑ نہیں چھٹو پر کیونکہ انہیں منرا جو موڑ بھی کو نہیں لیکن ان اتنا آپ چھٹو پر کتے لکھے ہیں تو اگلی کہنے رسان نہیں کرا ساڑھے مقدرہ میں ضرور ساڑھے مقدرہ میں ضرور لکھے ہیں ایسا کرنا ہے لیکن واسطے کرنا ہے اپنے واسطے کرنا ہے سنے محبوب کے واسطے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک سے یہ تو ہی ہے کہ بیان انشاءاللہ تعالیٰ جاری کریں گے. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو